الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم دین و ایمان بھائیو، مجھے آج آپ حضرات کے سامنے موجودہ حالات کے عنوان پر یعنی وقف کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ موٹی موٹی بات قرآن اور احادیث کی روشنی میں عرض کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ جو قرآن شروع ہوتے ہی سورہ فاتحہ الحمد کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ جو سورت آتی ہے، اس سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی لوگوں کی کچھ صفتوں کو بیان کیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں ہدی للمتقین کہ یہ کتاب راستہ ہے، رہنما ہے، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ سوال ہوتا ہے کہ متقی لوگ کون ہیں؟ آگے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائے، جو غیب پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لانا اور جو چیز ہم نے نہیں دیکھی غائب ہے، اور جو قرآن اور احادیث میں اللہ اور اس کے رسول نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے، ان چیزوں پر ایمان لانا، یہ ہے غیب پر ایمان لانا۔ اب متقی کی پہلی صفت بیان کی کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کہ وہ لوگ جو نماز کو قائم کرے۔ متقی لوگوں کی دوسری صفت بیان کی نماز قائم کرنا۔ تیسری صفت بیان کی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو کچھ بھی ہم نے رزق دیا ہے، جو کچھ بھی ہم نے ان کو مال دیا، روزی دی، ہم نے دیا ہے، ان چیزوں میں سے وہ خرچ کرے۔
یہ متقی لوگ۔ عزیز دوستو، جس طرح نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، ویسے ہی میرے عزیز دوستو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ ہمارا مذہب اسلام، ہمارا دین خدمت کا دین ہے، خدمت کرنے کا دین ہے۔ یتیموں کا، بیواؤں کا، غریبوں کا، فقیر اور ضرورت مندوں کا، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورے کرنے کا نام دین ہے۔ یہ ہمارا دین ہے، خدمت کرنے کا نام دین ہے۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے کے سلسلے میں بیان کیا تو قرآن مجید میں 2 جگہ پر خرچ کرنے کی فضیلت کے بارے میں 2 چیزیں آتی ہیں۔ ایک چیز تو آتا ہے کہ آپ کے خرچ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ جو دے گا وہ اجر و ثواب کے حساب سے دے گا۔ آپ خرچ کرو گے، آپ دو گے تو اجر و ثواب ملے گا۔ اور دوسری چیز خرچ کرنے پر آتی ہے بدل اور عوض کے طور پر۔ دونوں میں آپ حضرات دونوں چیزوں کو جو قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمائی ہے میں آپ کے سامنے بتلاتا چلوں۔ ایک تو چیز اجر و ثواب کے حساب سے خرچ کرنے پر جو اللہ دیتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں، اپنے مال میں سے، اپنی جائیداد میں سے، اپنی چیزوں میں سے جو کچھ بھی وہ ضرورت مندوں کو دیتے ہیں، تو اس کی مثال ایسی ہے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ ایسی مثال ہے خرچ کرنے والوں کی، ایسی مثال ہے کہ ایک دانہ، ایک جو دانہ ہوتا ہے زمین میں، انسان اس دانے کو بوئے، اب وہ دانہ جب اگتا ہے تو ایک دانہ اگاتا ہے 7 بالیوں کو، 7 سنابل، 7 بالیوں کو اگاتا ہے۔ اب اس 7 بالیوں میں سے ہر ایک بالی میں فی سنبلتی، فی کل سنبلتی، ہر بالی میں 100 حبہ، 100 دانے ہوتے ہیں۔ وہ یہ 7 بالی میں سے ایک بالی میں 100 دانے، وہ یہ 7 بالی میں 700 دانے ہوتے۔ ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر اجر و ثواب اللہ 700 گنا دیتا ہے، 700 گنا ایک خرچ کرنے پر۔ اب پھر آگے اس آیت میں ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کی مرضی وہ اس سے بھی زیادہ دے دے، 700 سے بھی آپ کو زیادہ دے دے۔ یہ ہے میرے عزیز دوستو انفاق فی سبیل اللہ کے اجر و ثواب کی آیت۔ اللہ کے راستے میں ہم نے کچھ اپنی ذاتی، اپنی جائیداد، اپنی ملکت میں سے کچھ حصہ، کچھ چیزیں دی تو اللہ اس ایک چیز دینے پر ثواب کتنا؟ 700، اور اس پر بھی آگے ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے اور دے گا، اس کا کوئی حساب نہیں۔ دوسری جگہ انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اپنی چیزوں کو خرچ کرنے پر، دینے پر، ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو اور غریب اور فقیر مسکین کے اوپر خرچ کرنے میں۔ دوسری چیز، دوسری آیت میں ارشاد فرمایا ما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، ما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو کچھ بھی تم نے خرچ کیا ہے، اللہ کے راستے میں دیا ہے، اپنی ملکیت میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا تھا اس میں سے دیا ہے، فهو یخلفہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدل اور اس کا عوض دے گا۔ کیسے دے گا؟ تمہارے اوپر آنے والی مصیبت، تمہارے اوپر آنے والی آفت کو ٹال دے گا، اس طرح بھی تمہاری خرچ کرنے پر وہ بدل اور عوض دے گا، یا تو پھر تمہارے لیے رزق کے دروازے کو، روزی کے دروازے کو کھول دے گا۔
دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے پر ایک جگہ اجر و ثواب رکھا تو ایک جگہ پر بدل اور عوض اور آفت اور مصیبت کو دور کرنے کا وعدہ بیان فرمایا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن اور احادیث میں خرچ کرنے پر بے شمار فضائل بیان فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، وہ آیت سورہ منافقون کے اندر ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، کیا فرماتے ہیں کہ تم لوگ جو کچھ بھی میں نے دیا ہمارے پاس، میرے عزیز دوستو، جو کچھ بھی مال، ملکیت، جو کچھ بھی پراپرٹی، جو کچھ بھی ہے وہ کس کا دیا ہوا؟ ذرا غور کریں، یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ جگہ جگہ پر ارشاد فرما رہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ مِمَّا رَزَقْنَاكُم، ہم نے تم کو دیا ہے، اس میں سے تم خرچ کرو۔ یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ خرچ کرو۔ آگے ارشاد فرمایا من قبلی، قبل اس کے کہ ٹائم آنے سے پہلے۔ کون سا ٹائم؟ ان یأتی احدکم الموت، تم میں سے کسی کو موت آ جائے اس سے پہلے تم خرچ کرو جو کچھ بھی تمہیں اللہ نے دیا ہے اس میں سے، یہ حکم دیا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اس آیت میں فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہ انسان کو جب موت آ جائے گی تو موت آ جانے کے بعد وہ انسان کہے گا فَيَقُولُ رَبِّ، کاش اے میرے رب، لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہ کاش تو نے میرے موت کے وقت کو تھوڑا مؤخر کر دیا ہوتا، جو میرا موت کے وقت کا ٹائم تھا تھوڑا لمبا دیا ہوتا تو میں کچھ خرچ کر لیتا، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب تم میں سے کسی انسان کی موت کا وقت آ گیا، اس کی گھڑی آ گئی، ایک سیکنڈ آگے اور ایک سیکنڈ پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تو پھر خرچ کرنے کا وقت کب ہے، مہلت کب ہے، ٹائم کیا ہے؟ میرے عزیز دوستو، ابھی ہم سب لوگوں کے پاس خرچ کرنے کا وقت ہے، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، ابھی ہمارے پاس انفاق فی سبیل اللہ کا موقع ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی ہمارے پاس ٹائم ہے۔ جب آنکھ بند ہو جائے گی اس وقت اللہ تعالیٰ سے جب شکایت کریں گے اور افسوس اور واویلا کریں گے، اس وقت کوئی فائدہ نہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ چند آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث قدسی ارشاد پر حدیث قدسی کہتے ہیں، اللہ کی بات ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ کی طرف منسوب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ یا ابن آدم، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، آدم کے بیٹے، انفق علیہ، تو خرچ کر، تو ضرورت مندوں کے اوپر، تو غریبوں کے اوپر، حاجت مندوں کے اوپر تو اپنے مال کو خرچ کر دے، انفق علیہ، تم پر خرچ کیا جائے گا۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہ تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، یعنی میں تجھ کو دوں گا اس کا بدلہ۔ انفق علیہ، تو خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، یہ ساری قرآن کی آیتیں اور احادیث نبویہ ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ خرچ کرنے کے اوپر کتنے فضائل ہیں، خرچ کرنے کے اوپر کیا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ترغیب ہے۔ اب یہ آیتیں اور یہ احادیث جب اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائی تو ایمان والوں کے اوپر میرے عزیز دوستو اس کا اثر یہ ہوا کہ ایمان والوں نے اپنی ملکیت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے ضرورت مندوں کو، بندوں کو ضرورت پورا کرنے کے واسطے، مدد کے واسطے اپنے مال اور اپنی جائیداد اور اپنی چیزوں کو دینا شروع کیا۔ کیسے دینا شروع کیا؟
روایتوں میں آتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، آیت نازل ہوئی، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قیمتی باغوں میں سے ایک باغ تھا مدینہ میں، اس قیمتی باغ کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے مالدار صحابی میں سے تھے، کئی چیزوں کو، کئی اسلحہ کو اور کئی جانوروں کو اور بھی بہت ساری، یہاں تک کہ روایتوں میں کنویں کے سلسلے میں آتا ہے کہ جو کنواں یہودی کے قبضے میں تھا اس کنویں کو حضرت عثمان غنی نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ ایسے میرے عزیز دوستو کئی چیز اس قرآن کی آیت اور احادیث نبویہ جب اللہ اور اس کے رسول نے مسلمانوں کے اوپر جب ہدایت ترغیب دی وقف کے سلسلے میں، انفاق فی سبیل اللہ کے سلسلے میں، تو اس کا ایمان والوں اور مسلمانوں کے اوپر اثر یہ ہوا کہ مسلمانوں نے اجر و ثواب حاصل کرنے اور اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں اور آفتوں کو ٹالنے کے واسطے اللہ کی راہ میں اپنی جائیداد کو دینا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ میرے عزیز دوستو ہمارے اس ملک کی اگر بات کی جائے تو تقریباً پچھلے جب مغلوں کا بادشاہوں کا دور تھا اس وقت مغلوں نے، بادشاہوں نے اور ان لوگوں نے اس ملک کے اندر مسلمانوں کے اوپر بہت ساری زمینوں کو، بہت ساری جائیداد جو اپنی تھی، اپنی حق کی، اپنی محنت کی تھی، ان چیزوں کو مسلمانوں نے اللہ کے لیے وقف کر دی مسلمانوں کے نفع حاصل کرنے کے واسطے۔ اب وقف کس کو کہتے ہیں؟ وقف شریعت کی زبان میں ایک انسان کی خود کی ملکیت اور جائیداد ہو، اس کا مالک وہ خود ہے، ایک زمین ہو، ایک مکان ہو، ایک کوئی بھی چیز خود کی ہے، اس کے نام پر بولتی ہے کہ یہ اس کی ہے، اگر وہ اس چیز کو بیچنا چاہے بیچ سکتا ہے، اس کو اپنے پاس رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے۔ اب اس چیز کو اگر مسلمانوں کے نفع حاصل کرنے کے واسطے وہ اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، خرچ کر دیتا ہے، گویا وہ وقف ہوئی۔ اب وقف کی ہوئی چیز اس مالک کی بھی خود جس نے وقف کی اس کی بھی نہیں رہی۔ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ وہ وقف کی ہوئی چیز، جس چیز کو کسی انسان نے وقف کی ہے تو اب اس چیز کو نہ بیچا جا سکتا ہے، نہ خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہبہ کیا جا، ہدیہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ روایتوں اور یہ احادیثوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کے سلسلے میں باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اور ملک اگر ہمارے اس ملک کی بات کرے تو میرے عزیز دوستو دنیا کے اعتبار سے لگ بھگ تیسرے نمبر پر یہ ملک آتا ہے۔ وقف کی جائیداد اگر کسی ملک کے پاس سب سے زیادہ ہے تو اگر شمار میں لایا جائے تو سب سے زیادہ اس ملک بھارت کے پاس وقف کی جائیداد ہے۔ آپ اندازہ لگائیے صرف ہمارے اس چھوٹی سی بستی اور چھوٹے سی علاقے سے ہمارا گاؤں، ہمارا شہر جو یہ مانگرول ہے، اس مانگرول شہر کی تقریباً مسجدیں کتنی ہیں؟ اب مسجدوں کا اگر شمار کر لے تو آپ اس سے پورے ملک بھارت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں صرف مسجدوں کے سلسلے میں۔ اب پھر ہسپتال، یتیم خانہ اور پھر مدارس، مکاتب، خانقاہیں، وہ تو الگ بات، صرف مسجدوں کی بات کروں تو تقریباً چھوٹے موٹے دیہات کو شمار کر لیا جائے تو 100 سے زائد مسجدوں کا شمار ہوتا ہے اس شہر میں۔ تو ایسے ملک کے کئی علاقے اور کئی جگہ ہیں جہاں پر مسجدیں ہیں اور وہ مسجدیں وقف کے اندر آتی ہیں۔ اب یہ صرف مسجدوں کی بات میں آپ حضرات کے سامنے کرتا ہوں، ایسے تو مدارس ہے بہت سارے۔ گویا میرے کہنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اور ہدایات اور ترغیب کو دیکھتے ہوئے کل قیامت کے دن اجر و ثواب حاصل کرنے کے واسطے اپنے محنت کے پیسے، اپنے محنت کی کمائی، اپنے خون پسینے اور حق کی کمائی کے روپیے، زمینیں اللہ کی راہ میں دی۔ کس لیے؟ کہ کل آخرت میں اللہ کو اس کا بدلہ ملے۔ اب جب وہ چیز دی تو وہ چیز اللہ کے قبضے میں ہو، اللہ کی ملکیت میں ہو،
اور جب اللہ کی ہوئی کسی کے نہیں ہوئی تو کسی اور کو اس چیز کو ہڑپ لینے کا، اس چیز کو اپنے قبضے میں لے لینے کا کوئی حق نہیں۔ میرے عزیز دوستو، کچھ باتیں تو افسوس کی بھی ہیں، کچھ باتیں شرمندگی بھی ہیں، اور ہم سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی، کچھ غلطیاں ہم سے بھی ہوئی، اس پر ہمیں اقرار ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی۔ اس وقوف اور اوقاف کی چیزوں پر صحیح سے ہم سے جو امانت داری کے ساتھ کام کرنا چاہیے تھا نہیں ہوا، لیکن اس چیز کو اس موقع پر میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا نہیں چاہتا۔ اس چیز کو بیان کرنا ایسے وقت مناسب نہیں ہے۔ اس وقت مناسب اور صحیح بات یہ ہے کہ جو ہماری اور اللہ کی ملکیت ہے، اس ملکیت کو بچانا ہے، اس ملکیت کو باقی رکھنا ہے، اور جو لوگ اس ملکیت کو اور وقف کی چیز کو اپنے قبضے میں اور اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں اور بالآخر اس کو بیچنا چاہتے ہیں اور اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس چیز کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اس سے ہم وروध کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، اور اس کا ہم احتجاج اور اس کا ہم وروध کرتے ہیں۔ اور میرے عزیز دوستو، میں آپ حضرات کے سامنے اور ایک بات بتلاتا چلوں کہ ابھی بھی ہماری مسلم قوم ابھی بھی بیدار نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ 2024 کے اندر جب یہ بل لایا گیا تو جب ان لوگوں کی تعداد میں کمیت پائی گئی، حکومت میں کمیت پائی گئی، تو ان لوگوں نے JPC کے حوالے اس بل کو کیا گیا۔ اب اندازہ لگاؤ اس وقت بھی جب ای میل کے ذریعے اپنی رائے دینے کا موقع ملا تو کتنے مسلمانوں نے اپنی رائے دی؟ اس 25-30 تقریباً 30 کروڑ مسلمان کی آبادی ہے، اس 30 کروڑ مسلمان کی آبادی میں سے کتنے کروڑ مسلمان نے اس بل کی مخالفت کے اندر اپنے ای میل اور اپنے میسیج کے ذریعے رائے دی؟ بتائیے، جب ہم بیدار نہیں تھے تو ان لوگوں نے اس بل کو پارلیمنٹ اور سنسد میں رکھ دیا، اور جب رکھ دیا تو یہ سراسر میں آپ حضرات کے سامنے مختصر عرض کرتا چلوں، سراسر ظلم ہے مسلمان کے مذاہب اور مسلمان کی دین کے اوپر یہ حملہ، مسلمان کے مذہب پر اور مسلمان کے دین پر یہ کھلا حملہ ہے میرے عزیزوں۔ آج ہم اگر اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے، یہاں تک ہماری زندگی ہے، ہمیں کوئی شریعت سے لینا دینا ہے، ہمیں کوئی دین سے لینا دینا ہے۔ ناموس رسالت پر آج شان رسول اللہ میں گستاخی ہو رہی ہے، ہمیں کوئی اس کی پرواہ تک نہیں، نعوذ باللہ۔ وقف کی اور مساجد کی، آج مساجد کے اوپر اور دین کے اوپر آئے دن حملے ہو رہے ہیں، ہمیں بس ایک دن کما لو، کھا لو، پی لو، اپنی زندگی گزارو۔ یہ چل رہی ہے میرے عزیز دوستو، یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، یہ چیزیں میرے عزیز دوستو ہمیں کچھ سکھا رہی ہے کہ ابھی تم اپنے آپ کو بیدار کر لو، اپنے آپ کو بیدار کر لو۔ اگر تم بیدار نہیں کر پاؤ گے، اپنے آپ کو بیدار نہیں کر پاؤ گے، تمہاری آنے والی نسل نام کی مسلمان رہے۔ میرے عزیز دوستو، کچھ ہم سے بھی غلطیاں ہوئی، ہم سے بھی کچھ خطائیں ہوئی، ہمارے بڑوں سے بھی کچھ خطائیں ہوئی کہ جب ہم نے حکومت کے اوپر اور عدلیہ کے اوپر، یعنی سپریم کورٹ کے اوپر فیصلہ کر لیا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہے بابری مسجد کے سلسلے میں، جب ہم نے یہ کہا تو وہ ایک مسجد ہمارے ہاتھ سے میرے عزیز دوستو چلی گئی۔ جیسے ایک مسجد گئی، یہاں واپی مسجد کے اوپر حملہ ہوا، اس کے علاوہ ہم اگر جائزہ لینا چاہیں تو جائزہ لے سکتے ہیں کہ کئی مساجد کے اوپر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا ایک مسجد جانے پر۔ ابھی بھی اگر ہم بیدار نہیں ہوئے تو ہماری بھی مسجدیں جا سکتی ہیں، ہم بھی نماز پڑھنے کے لیے، بلکہ نماز نہیں پڑھ پائیں گے، نہ مسجد میں نہ گھر میں۔ ان لوگوں کی بہت خطرناک اور بہت ناپاک سازشیں اور پروپیگنڈے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس کو سیکھیں، صرف اپنے مفاد اور اپنے فائدے کے لیے اپنی زندگی نہ گزاریں، بلکہ ہم آئے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے جنات اور انسان کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے
عبادت کے واسطے۔ اب عبادت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے مذاہب اور ہمارے شعار پر، مذہب کے شعار پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہمیں اس کا پرزور مذمت اور احتجاج کرنا ہے۔ اس بل جو پاس ہو گیا، اب اگر ابھی بھی ہم بیدار نہیں ہوئے تو کیا ہوگا؟ اور اس بل میں کتنی، تقریباً 44 سے 45 تبدیلیاں لائی گئی، تبدیلیاں اور بدلاؤ لایا گیا ہے، تقریباً 44 سے 45۔ ان میں سے میں آپ حضرات کے سامنے 5 بدلاؤ جو بڑے اور خطرناک ہیں اور خاص کر ہم مسلمانوں کے لیے، وہ میں صرف آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر سنا دوں کہ اگر یہ اس کے لیے ہم نے احتجاج نہیں کیا اور اس بل کو واپس نہیں کھنچوا سکے ہم، اور اس کے لیے ہم نے جو محنت کرنا چاہے تھی ہم نے اپنی دعاؤں کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے، اپنی طاقت کے مطابق اگر ہم نے میرا عزیز دوستو نہیں کیا تو کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن اور احادیث کے بالکل خلاف ایک تو ہوگا کہ نان مسلم سی او ہوگا اور 2 ممبر بھی 2 مسلم ہوں گے، مطلب وقف کی تمام فیصلے یہ سی او کرے گا اور وقف کی جو جائیداد ہوگی اس کا سارا نفع اور سارا پروفٹ ان غیر مسلموں تک پہنچے گا۔ دوسری چیز، کسی بھی پراپرٹی میں اگر اختلاف ہو گیا وقف کی کوئی بھی پراپرٹی میں، تو پہلے وقف عدالت میں کیس جاتا تھا، اب اگر اس بل کو واپس نہیں ہم نے کھنچوایا تو یہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے پاس، جو ضلع کا کلیکٹر ہوگا اب اس کے پاس جائے گا۔ اب وہ کلیکٹر اگر فیصلہ دے دے گا، اب جس کی سرکار ہوگی اسی کی طرف فیصلہ ہوگا۔ اب کلیکٹر کہے گا کہ یہ وقف کی ملکیت نہیں ہے، اب وہ سرکار اپنے قبضے کر لے گی۔ اب تیسرا سب سے خطرناک اگر قانون میں بدلاؤ لایا ہے تو وہ ہے اگر پراپرٹی کا لیکھت میں کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہوگا۔ ہماری باپ داداؤں سے، پرانے زمانے سے ہماری کئی مساجد پرانی، ہمارے گاؤں میں بھی تقریباً کئی مسجدیں پرانے زمانے سے 700-800 سال سے چلی آ رہی، اب اس کے لیکھت کے اندر ڈاکیومنٹ دینا ہوگا، پراوے دینے ہوں گے۔ اگر وہ نہیں ہے تو 6 مہینے کے اندر دو، اگر نہیں دو گے تو وہ سرکار اس مسجد کو، اس وقف کی پراپرٹی کو اپنے قبضے میں کر لے گی۔ وقف کی پراپرٹی کا ڈیجیٹل ڈیٹا 6 مہینے میں جمع کرنا ہوگا، نہ کرنے پر پراپرٹی ضبط کر لی جائے گی۔ 5واں، کسی بھی کارن سے اگر پراپرٹی سرکار نے ضبط کر لی تو کسی بھی عدالت میں نہیں جا سکتا۔ اگر ہماری اس مسجد کو سرکار نے کہہ دیا کہ یہ سرکار کی ہے، وقف کی نہیں ہے، تو ہم اس کیس کے لڑنے کے واسطے کسی بھی کورٹ میں نہیں جا سکتے۔ سرکار نے لے لی، ان کی ہو گئی، اب تمہارا کیس خارج ہو گیا۔ یہ وقف کے سلسلے میں میرے عزیز دوستو 5 خطرناک قانون اور گندی سازش کے نتیجے میں یہ قانون بنائے گئے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو اس کے لیے ہمیں جو بھی ہمارے بڑے کہیں، ہمیں اس کے لیے ضرور احتجاج اور مخالفت کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات، ایک قانون پاس کیا گیا UCC والا، یونیفارم سول کوڈ کے سلسلے میں، سراسر قرآن اور احادیث کے بالکل خلاف۔ سمان ناگرکتا کہتے ہیں اس کو، کہ پورے ملک کے اندر سب کا ایک ہی قانون، سب ایک قانون سے چلے گے، ایک لاٹھی سے سب کو ہانکا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو میں آپ کو صرف پڑھتا جاؤں اور قرآن کی آیت پڑھتا جاؤں۔ کہتے ہیں کہ نکاح کوڈ کے ذریعے نقصان کیا ہوگا؟ یہ جو قانون ہمارے گجرات میں لاگو ہو چکا ہے UCC والا، اب اس سے نقصان کیا ہوگا ابھی پتہ نہیں چلے گا، دھیرے دھیرے پتہ چلتا جائے گا۔ نکاح کوڈ کے ذریعے کرنا پڑے گا۔ اب بتائیے، ہمارا نکاح مسجد میں ہوتا ہے، یہ سنت ہے، مستحب ہے اور آداب میں سے ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح جو تم کرو گے کورٹ میں کرو گے، بتائیے یہ سنت کے خلاف ہے یا نہیں؟ دوسری چیز، ایک سے زیادہ نکاح نہیں کر پاؤ گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں ارشاد فرماتے ہیں مثنی و ثلاث و رباع، آپ 2، 3، 4 شادی کر سکتے ہیں، یہ اگر استطاعت ہے، عدل و انصاف کر سکتے ہیں۔ یہ بتا رہے ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے، خاندان میں نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پھوپھیزاد بہن سے، ماموزاد بہن سے، چچازاد بہن سے، خالازاد بہن سے نکاح کو حلال کہا۔
جہاں پر اللہ نے حلال کہا یہ کرے، حرام ہے اسے نہیں کر سکتے۔ پھر طلاق کے کیس کورٹ میں چلے، جیسے ابھی طلاق کے کیس جو ہوتے ہیں اس کو کورٹ میں چلایا جائے گا، اب اس میں تاریخ ہوگی اور اس میں آپ کو وقت برباد ہوگا، اور اس کے علاوہ وکیل وغیرہ کے ذریعے آپ کے مال کو برباد کرنا مقصد ہے۔ وراثت میرے عزیز دوستو ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں ہمارے جو 4 بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، احمد اور مالک، ان میں سے کسی نے اختلاف نہیں کیا یوصیکم اللہ فی اولادکم میں کہ بھائی ایک انسان کے مرنے کے بعد کس کو کتنا ملے گا، کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا حساب، وراثت کا حساب کورٹ کرے گا اور سرکار کرے گا کہ کس کو کتنا دینا ہے۔ اسلامی کورٹ بند کر دی جائے گی۔ میرے عزیز دوستو، یہ UCC کے جو بل پاس ہو چکا ہے اس کے 7 بڑے نقصانات ہیں۔ میرے عزیز دوستو اتنے خطرناک نقصانات ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہم بیدار نہیں ہوئے، ہم نے اس کے لیے جو پردرشن کرنا چاہیے، جو احتجاج اور جو پروٹیسٹ اور جس طرح اس کی مذمت کرنی چاہیے، ہم سے ابھی تک نہیں ہوئی۔ یہ وقف بل پاس ہوا ہے تقریباً 8 سے 10 دن ہوا ہے، ہمارے اس شہر میں اس کی کوئی چرچا تک نہیں، ہمارے اس شہر میں کسی کو اس کے بارے میں کوئی پتہ تک نہیں۔ دنیا کے اندر، ملک کے اندر جگہ جگہ پر اس کے لیے لوگ نکل رہے ہیں، لوگ اس کے لیے اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے کھانے اور پینے کو، سب چیزوں کو قربان کر رہے ہیں، اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ میرا عزیز دوستو ابھی بھی جاگنے کا، ابھی بھی بیدار ہونے کا وقت ہے۔ اگر ابھی بیدار نہیں ہوئے تو آنے والا زمانہ، ان 2 قانون کے بعد NRC کو لاگو کیا جائے گا۔ NRC جب لاگو ہوگی تب ہم ہمارے چٹنی کارڈ، آدھار کارڈ، ہمارے کوپن اس کو ٹھیک کرنے لگیں گے، کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ میرے عزیز دوستو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بیدار کرنا ہے، اور جو احتجاج ہو سکے، جو ہمارے رہنما اور ہمارے قائدین جو ہمیں جس چیز کے لیے کہیں اس کے لیے ہر کوئی، بڑا جوان بچہ، سب تیار رہے۔ یہ دین کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور دین کے مذہب کے بچاؤ کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔ آپ کا تھوڑا قیمتی وقت لیا، اس کے لیے معافی چاہیے۔